اچھا اچھا دیکھیے، کل من کانا عدو ولی جبریل، کہہ دو کون ہے دشمن جبریل کے لیے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب دیکھیں بالکل واضح آئی تھی کہ جبریل نے، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، جبریل نے نازل کیا اس قرآن کو علی قلب، آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے، علی قلبک بإذن اللہ. ہاں کتنی واضح آیت ہے. کوئی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں، جی کوئی بھی ترجمہ. علی قلبک بإذن اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک وہ نازل ہوا تیرے دل کے اوپر. نازل ہوا، تو گرامر کی مسٹیکس بھی ہیں. گرامر کے بنیادی عربی کی مسٹیکس ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو میں فرینچ لینگویج میں ایک لٹریچر کی بک اٹھاؤں اور اس کے اوپر لوگوں کو سکھانا شروع کر دوں، لیکچر دینا شروع کر دوں، تو یقیناً یونیورسٹی مجھے کہے گی کہ بھئی آپ کو فرینچ لینگویج آتی ہے. تو آپ ایک کتاب جو کلام اللہ ہے اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ کو وہ زبان نہیں آتی، تو آپ تو کوالیفائی نہیں کرتے. اب نزلہ جو ہے یہ باب تفعیل سے جی ہے، باب تفعیل، ہاں باب تفعیل سے ہے، اور یہ متعدی جو ہے وہ فعل ہے، مطلب اس کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفعول ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ اس کا ترجمہ فعل لازم کا کیے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں متعدی کو لازم بھی لے گئے. ہاں لازم، وہ تو نازلہ کا ترجمہ ہے، نزلہ کا تو ہے ہی نہیں. نزلہ تو شد کے ساتھ ہے. ہاں تو اب فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، جبریل علیہ السلام نے نازل کیا اس کو آپ کے دل پہ، تو یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نازل ہوا. کون نازل ہوا تیرے دل کے اوپر؟ نازل ہوا، نازل ہوا تو بنتا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، نازل ہوا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب جبریل تو نازل نہیں ہو سکتا دل میں، وہ اتنا بڑا ہے. اچھا پہلے ترجمہ غلط کیا، آپ سمجھ رہے ہیں بات، نزلہ کا ترجمہ غلط کیا. وہ تو تھا کہ جبریل نے نازل کیا، ترجمہ ٹھیک کریں نا تو بات بالکل کلیئر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، ٹھیک ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. یہ دیکھیں مولانا ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا. ایسے ہی ہے. کتنا سادہ سادہ. اب یہ ہے کہ جی وہ جبریل نازل ہوا آپ کے دل پہ، جبریل نے نازل کیا کو جبریل نازل ہوا بنا دیا. تو جبریل تو نازل ہی نہیں ہو سکتا، جبریل تو اتنا بڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیسے اتر سکتا ہے؟ تو اب یہ مطلب پہلے آپ ترجمہ غلط کریں، ٹھیک ہے، تحریف کریں آپ قرآن مجید کے ترجمے میں. مطلب اب آپ یہ چلے جائیں نا، یہ ویب سائٹ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے تنزیل.net، ہم اپنے مطلب ناظرین کو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہاں کوئی ترجمہ اٹھا لیں، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں ترجمے یہاں پہ موجود ہیں. نزلہ تو تفعیل سے ہے، ہر کسی میرے خیال ہے کہ ابتدائی لیول کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے، آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں ہے، ایک طالب علم نہیں، متعدی اور لازم کا فرق تو ہر کسی کو پتہ ہے. تو اب اس سے اب اعتراض، خود غلط ترجمہ کر کے آپ اعتراض کھڑا کریں گے اور اسے اپنی فکر ثابت کریں گے. تو گویا قرآن کے الفاظ میں آپ اپنی سوچ اپنے بوجھے سے نکالتے ہیں، پاکٹ سے چیزیں نکالتے ہیں اور وہ قرآن کے اندر ڈالتے ہیں، اور پھر قرآن کے الفاظ میں سے نکال کے دکھاتے ہیں جی ہم نے قرآن میں سے نکال لیا. یعنی وہ جادوگر میجیشین کبھی آپ نے دیکھا وہ کرتب کرنے والا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل وہ چیز جو ہے نا وہ کہیں اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے اور بڑا ٹرک کر کے نا وہ ڈال دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کے دکھاتا ہے اور ایسے کرتے دیکھو میں نے تمہیں دکھا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ دیکھیں آگے استدلال کیا کیا ہے ذرا. وہ دل پہ نازل ہوگا جبریل، سوچیے دل اتنا سا، جبریل سوچیے کتنے بڑے ہیں. یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں نا آگے جو خاتون سے بحث کر رہے ہیں ان کو نہیں نا پتا کہ یہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو کیسے مطمئن کیے جا رہے ہیں کہ جبریل کیسے نازل ہو سکتا